ادا ہو کسی زبان سے حمد اس رب تعالی کی، ادا ہو کسی زبان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ زمر آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں انشاءاللہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالق پر گفتگو کی جائے گی۔ انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ خود اس رکھنے والے کے لیے اور آپ سبھی ناظرین و سامعین کے لیے انشاءاللہ کچھ معلومات میں، کسی حد تک معلومات میں ممکن ہے اضافہ کا ذریعہ بھی بنے۔ حضرات، یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں 2 الفاظ بلکہ 3 الفاظ اہم ہیں۔ اللہ جو سب سے پہلے استعمال ہوا ہے، اس کے بعد اللہ کی صفت خالق، اور تیسری صفت وکیل۔ یہ 2 صفتیں یہاں اور ایک اللہ کا نام۔ پہلے میں ترتیب کے ساتھ اللہ کے ذاتی نام پر گفتگو کروں گا، اور پھر اس کے بعد 2 صفاتی نام جو یہاں آیت میں آئے ہیں ان پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ عربی زبان میں الہ سے لیا گیا ہے۔ الہ کے معنی رب، معبود، اور اس الہ پر جسے لام تعریف کہا جاتا ہے وہ داخل ہے۔ اس طرح الہ اللہ ہوا، اور یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس آیت میں خالق اور وکیل 2 صفاتی نام دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2 صفاتی نام یا اس طرح کے اور بہت سارے اسما جسے قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ آپ حضرات جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے قرآن کے ناشرین انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، ایک اللہ کا ذاتی نام ہوا جو اللہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں اللہ کے، جیسے یہاں اس آیت میں خالق ہے، وکیل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، بہت سارے نام۔ آپ ان اسما کو جو اللہ کے صفاتی نام ہیں
بہت سارے ناشرین قرآن کے انہوں نے قرآن کے شروع میں یا آخر میں یکجاں کر دیا ہے۔ عرب کے لوگ جاہلیت میں بھی اور جاہلیت سے اور پہلے یہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، اور اس بات کے وہ قائل تھے کہ اللہ ہی اس کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والا ہے۔ لیکن ان کا ایک تصور یہ تھا کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان صفتوں میں دوسرے دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے تھے۔ ان سے قرآن نے کئی جگہوں پر اس طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان معبودوں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان معبودوں کی پرستش نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہاں یہ ہماری سفارش کرائیں گے، ہمیں بخشوائیں گے۔ اللہ کو اللہ جانتے تھے، لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی پہنچ ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، اور یہ جو کچھ اللہ سے فرمائش کریں گے اللہ اسے ٹالے گا نہیں۔ یہ گویا کہ یہاں آ کر کے وہ اللہ کی صفت میں شرک کرتے تھے، اور ان معبودان باطل کے ذریعے گویا کہ چاہتے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کو نجات مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ قرآن نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔ تو یہاں میں نے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو تقریباً 100 نام ایسے ملیں گے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی نام کو پڑھنا، ان پر غور و فکر کرنا اور ان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ آپ اللہ کی صفات پر جب غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی توحید میں آپ کو کمال کا معیار جو اللہ کو مطلوب ہے وہ حاصل ہوگا، اور آپ اس پہلو سے ترقی کرتے جائیں گے، یعنی توحید کو اچھی طرح سمجھتے جائیں گے اور ان تمام عیوب اور کمزوریوں سے بچتے جائیں گے جہاں سے شرک اپنا راستہ نکالتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کا علم، اس کے اسماء حسنہ کا علم، یہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جگہ جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے، اور پاکیزہ نام، اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو اسماء حسنہ ہیں یہ سب اللہ کے نام ہیں، اور ان اسماء حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا تعارف، اللہ سے وابستگی کے راستے کھلتے ہیں، اور آدمی اس طرح اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے ذریعے گویا کہ انسانوں کو دعوت دی ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ آپ میری صفتوں کے ذریعے آپ کے سامنے جو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس پر آپ غور و فکر کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ خلق اللہ السماوات بغیر عمد، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
آسمان جنہیں تم دیکھ رہے ہو بغیر ستون کے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تم اس میں کوئی ستون نہیں پا رہے ہو، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ اور زمین میں پہاڑ جگہ جگہ ایسا رکھ دیے ہیں، گاڑ دیے ہیں، پیوست کر دیے ہیں کہ کہیں زمین تمہیں لے کر کے لڑھک نہ جائے۔ اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بارش اتارا ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری پاکیزہ چیزیں اگائی ہیں، جس میں انسان کے لیے گویا کہ رزق کا سامان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ کائنات کی تمام چیزیں، یہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری تخلیق ہے۔ اب جن خداؤں کو تم پوج رہے ہو، بتاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کوئی چیز تو یہ کائنات، یہ منظم کائنات، اس کی تمام چیزیں جسے تم دیکھ رہے ہو، آسمان کے تارے، سورج، چاند، یہ سب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، اپنے کام کو صحیح طور سے انجام دے رہے ہیں۔ ان میں ایک ربط ہے۔ تو اتنا مستحکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ گویا کہ تخلیق کے ذریعے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ جگہ جگہ قرآن کریم میں گویا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ اپنے ارد گرد پر نظر ڈالو۔ پھر ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا موجد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 آپ کے علم میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس پہلو سے وہ آیت تعارف کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ کوئی چیز نہ ہو، اس کا تصور بھی نہ ہو، اس کا تصور، اس کا خاکہ، اور پھر اس کو اس خاکے کے مطابق بنانا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے بدیع السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا گویا کہ علم اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو افراد کی ضرورت پڑتی ہے، سہاروں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی موجد ہے، اور اسی کا حکم اس کائنات میں چل رہا ہے، اور وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی صفت خلق، وہ خالق ہے، اس کے ذریعے گویا کہ اللہ کی صحیح معرفت ہمیں ملتی ہے۔ ان چند آیات کے ذریعے جو سورہ زمر اور سورہ لقمان اور سورہ بقرہ سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس میں اس کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ ہم اس پہلو سے غور کریں کائنات پر کہ وہ خالق و مالک جس نے ایک گہرے منصوبے کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس منصوبے کو ہم فالو کریں، اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور یہ کائنات کی تمام چیزیں گویا کہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، یہ سب گویا کہ خادم ہیں اور انسان مخدوم ہے۔ اس مخدوم کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور انہیں کیا کرنا ہے، یہ اللہ کی صفت تخلیق اور خلق کے ذریعے ہم گویا کہ صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پہلو سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔